جی السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے الحمدللہ اللہ کے شکر سے اچھی اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے. اچھا ویورز، کچھ دنوں کی آبزرویشن تھی اور انالیسس تھے اور اپڈیٹس بھی بہت زیادہ اہم تھی، تو مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکشن کر لی جائے، آپ کو اپڈیٹ کر دیے جائے. ایک آپٹیمسٹک انالیسس جو کر رہے تھے، میں کر رہا تھا، آبزرویشن تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو سب سے پہلے یو ایس سے چلتے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. نتھنگ واز ہیپنڈ ایکچولی. جو مسٹر ٹرمپ یہ بات کر رہے تھے کہ 2 دفعہ جو انہوں نے کلیم کیا کہ میری ٹاک چل رہی ہے کہ جنگ بندی کے حوالے سے، وہ ٹوٹلی ایک بلنڈر اور بلف گیم تھا. پہلے انہوں نے 5 دن کا کہا، پھر 10 دن کا کہا. اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ جو ان کا جو وار شپ تھا اس کے اندر جو انہوں نے ایک اسپیکولیشن تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میزائل نے بھی ہٹ کیا، لیکن ایز پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بھی اس کی لانڈری میں جو ہے وہ آگ لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ آپریشن لیول پہ کام نہیں کر سکتا تھا. اسی وجہ سے اس کو کسی پورٹ پہ رکھ کے انہوں نے مرمت کرنا تھا، ٹھیک ہے، جس میں 6 7 8 مہینے لگ سکتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ٹائم گین کیا. مین وائل سین ڈیاگو سے ایک اور کیریئر شپ تھا انہوں نے روانہ کیا جو ابھی بھی راستے میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پہنچنے میں تقریباً مزید 10 دن لگ سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ جو 10 دن کا پہلے 5 دن کا ٹائم گین کیا نیگوشیشن کی آڑ میں، اور سیکنڈ پھر انہوں نے 10 دن کا نیگوشیشن کی آڑ میں جو ٹائم گین کیا، تو وہ جو ایک ریچ دینا چاہتے تھے، ایک جو ان کا پروگرام تھا، ایک بلف اور بلڈر گیم کرنا چاہتے تھے کسی طریقے سے کہ وہ جو ہے اپنا مرینز اور پیرا شوٹرز جو ہیں، پیرا ملٹری فورسز جو ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ ساحل و ایران کے ساحلوں کے قریب تک لے آئیں تاکہ وہ کسی کوئی اس قسم کی سچویشن کریٹ کر سکے اور نکل سکے، ایک فیس سیونگ مل سکے کہ وہ ون ون کی پوزیشن مطلب لے کے وہ اس جنگ سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کریں. تو نیگوشیشن کی کوئی اس قسم کی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور سب ایک بلنڈر اور بلف گیم چل رہی تھی ہر طرف. گردنو انڈیا، اسلام آباد، ترکی، عراق، سب یہ جو میڈیٹر بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو ٹاسک ہو رہی تھی نیگوشیشن، نتھنگ، اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلا. اور مین وائل یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو جتنے دنوں یہ میڈیا کے اندر نیگوشیشن کی گیم چلائی گئی ہے، مغربی میڈیا میں اور ویسٹرن میڈیا میں اور ایسٹرن میڈیا، پاکستان کا میڈیا تو آپ کو پتہ ہے بالکل ہی خاموش ہے اس حوالے سے. تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ اپنے پیچھے سے بامبنگ بھی ہو رہی تھی ٹوٹلی جو ایران کے اوپر. یہ 10 دن کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بامبنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی دوسری طرف تو کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ہے وہ نیگوشیشن بھی چل رہی ہے. تو نتھنگ واز ہیپن. یہ تو امریکہ کے اندر ہوا ہے، اور ایز آف ناؤ آج کی ڈیٹ تک یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تقریباً 3500 مرینز اور پیراشوٹرز ہیں، کافی تعداد میں وہ تقریباً پہنچنے والے ہیں. اور اسپیکولیشن یہ تھی یا اسیسمنٹ انالیسس جو ویسٹرن میڈیا ان کی انالیسس یہ تھی کہ جو سیٹرڈے کی ایوننگ یا سنڈے تک جو ہے نا وہ کسی نہ طریقے سے وہ اٹیک کر دیں گے. تو لیکن ابھی کوئی سالڈ انفارمیشن نہیں مل رہی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ساحلوں کے قریب تک وہ پہنچ گئے ہوں اور کچھ آپریشنز کی تیاریاں ہو رہی ہوں. مین وائل انٹرنیشنل میڈیا پہ اس قسم کی اسپیکولیشنز بھی ہیں، نیوز چل رہی ہیں کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا سینٹ کام ہے، اس نے ایک کانٹیکٹ کی بڈ دی ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر، جس میں ان کو ایکوپمنٹ چاہیے ایسے قسم کے جس میں اپنے وہ پیراشوٹرز ہیں یا مرینز ہیں اس کو لنگر انداز کر سکیں ساحلی علاقوں کے اوپر. جو ان کو بنکر چاہیے، پورٹیبل بنکر جو بام پروف ہوں یا سیکیور ہوں، وقتی طور پہ ٹیمپرلی جن کو بنکر کہتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے بڈ کی ہوئی ہے. تو جس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، تو 15 دن کا ٹائم دیا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر جو ٹینڈر انہوں نے بھیجا ہوا ہے تاکہ وہاں پہ وہ لنگر انداز ہو سکے اور آپریشن سٹارٹ کر سکے. حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ امریکہ کے حالات تھے. اس طرف ہم جاتے ہیں قطر کی طرف. قطر میں حالات بہت زیادہ خراب ہے. آج بھی قطر میں جو ہے وہ ایک جگہ پہ جو ہے پاور ہاؤس کے اوپر ایران نے اٹیک کیے ہیں. ایران کی مجبوری ہے، جس سے میں نے پہلے ویلاگ پہ آپ کو بتایا تھا کہ ایران پہ جو ہے وہ ایران گلف کی کنٹریز میں جہاں پہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے وہاں پہ وہ اٹیک کرتا رہے گا.
اور دوسری طرف اگر ہم دبئی کی طرف جائیں تو دبئی کے اندر انہوں نے ایک ایران ایک اعلامیہ ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ جتنے بھی ایسے ہوٹل ہیں جس کے اندر ویسٹرن پاپولیشن ویسٹرن پیپل رہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ وہاں سے نکل جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہوٹلز یا ایسے ریزیڈینشیل ایریا جہاں پہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے یا ویسٹرن پیپل جنہوں نے یا مریض ہے یا امریکن فوجی ہیں انہوں نے پناہ لی ہے تو وہاں پہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف یونیورسٹی میں ایک اٹیک ہوا ایران میں. اچھا کویت کی بات کر رہے تھے. کویت کے اندر ایک کیجویلٹی بھی ہوئی ہے جو انہوں نے پاور پلانٹ کے اندر ہٹ کیا ہے. کویت کے پاور پلانٹ کو ایران نے وہاں پہ ایک پرسنل کی ڈیتھ ہوئی ہے, وہاں پہ ایک کیجویلٹی ہوئی ہے. اور اگر دوسری طرف ہم دبئی کے اب ادھر میں آپ کو دبئی لے کے چلتا ہوں, دوسری طرف اب اگر دبئی کی بات کی جائے تو جس طرح میں آپ کو اپڈیٹ دے رہا تھا دبئی کے حوالے سے کہ جہاں پہ ویسٹرن انٹرسٹ ہوں گے تو ادھر وہ ہٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہی جو ہے وہ اسرائیل اور یو ایس اے نے باری کی ہے ایران کی یونیورسٹیز پہ. تو اس پہ انہوں نے نوٹیفیکیشن ایران نے جو ہے وہ ایک میمورنڈم میمو جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ جو دبئی کے اندر جو امریکن یونیورسٹیز ہیں جو ویسٹرن یونیورسٹیز ہیں وہ ان کو ہٹ کر سکتا ہے. اور وہ سرٹن ٹائم دیا ہے وہاں کے اسٹوڈنٹس اور اسٹاف کو جو آپ خالی کر دیں تو ہم دبئی کے جو ہے ایسے پریمیسز عمارتیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم ہٹ کر سکتے ہیں, ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اوکے یہ دبئی کی ہوگی. تو ادھر سے میں ابھی آپ کو یہ روٹیٹ کروں, ادھر سے میں ڈائریکٹ آپ کو لے کے چلتا ہوں. ایک اور بہت زیادہ اہم ڈیٹ ہے, میں آپ کو بغداد کے لیے اندر لے کے جاتا ہوں. یہ بہت زیادہ اہم اپڈیٹ ہے. بغداد کے اندر ایک بیس ہے جس کو وکٹری بیس کہا جاتا ہے. وہ ویسے تو ایویکیویٹڈ کر دی تھی اس میں, وہاں پہ کوئی مریض نہیں تھا, خالی تھا, لیکن بہت زیادہ سیکیور ایریا تھا. یہ عراق سے 22 کلومیٹر 22 کلومیٹر پہ دور تھا. وہاں پہ ایران نے بھی ہٹ کیا. وہ ایران ڈٹا ہوا ہے, جہاں پہ بھی اس کو ویسٹرن انٹرسٹ نظر آتے ہیں وہ ہٹ کر رہا ہے. یہ عراق کی یہ صورتحال ہے, یہ عراق تک وہ وہاں پھیل چکی ہے. اچھا ادھر سے میں ڈائریکٹ آپ کو لے کے چلتا ہوں, اڑا کے لے کے چلتا ہوں میں لبنان کے اندر. لبنان کے اندر سچویشن بہت زیادہ سیویئر ہو گئی ہے, لیکن اس میں ظاہر ہے یہ انویشن تو وہ لبنان کی طرف انویٹ تو کر رہا تھا اسرائیل, لیکن ان کے ہاتھ کو ٹیکنالوجی لگ گئی ہے حزب اللہ کے ہاتھ میں, جس میں پریسائز ہٹنگ ہو رہی ہے ٹینکوں کے اوپر. اور سننے میں آ رہا ہے کہ اراؤنڈ 100 ٹینکر جو ہیں وہ اسرائیل کے انہوں نے تباہ کر دی ہیں, جس کی فوٹیج میڈیا کے اندر آ رہی ہے. 100 ٹینکر سے مین یہ ہے کہ اگر 2 3 4 لوگ بھی ہوں گے ایک ٹینکر کے اندر تو اوبیسلی ان کی جو مرالٹیز ہوں گی, جو کیجویلٹیز ہوں گی, وہ ڈیتھ ٹول بھی اسرائیل کا بڑھے گا. ایک چیز اور ذہن میں کہ اعلان نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے جو ڈی سالٹڈ پلانٹ ہے واٹر کے, وہ ان کو بھی ہٹ کرے گا. تو واٹر کرائسس اب گلف کے اندر بڑھنے جا رہا ہے, جو تیل سے زیادہ کرائسس ہوگا, کیونکہ ٹوٹلی ڈیپینڈ جو کر رہا ہوتا ہے یہ کنٹریز, جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹوٹلی کنٹریز جو ڈیپینڈ کر رہی ہیں وہ ڈی سالٹڈ پلانٹ ہے, وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہیں. ان کو پانی کا پینے کے لیے جو ہے سمندر کا پانی کو, جو سالٹی پانی نمکین پانی ہے, ان کو صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ پلانٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اور پلانٹس کے لیے ان کو پاور ہاؤس یا الیکٹرکسٹی کی ضرورت ہوتی ہے, جو ایران جو ہٹ کر ہے, جس طرح میں نے آپ کو تھوڑا سا ارلی بتایا پہلے سٹارٹ کے اندر کہ کویت کے پاور پلانٹ کے اوپر بھی ایران نے ہٹ کر دیا. تو یہ سچویشن کریٹ ہو رہی ہے ابھی تک اتنی. ہاں اوکے, لاسٹ میں آپ کو یہاں سے یہاں سے میں نکال کے آپ کو ایک اور چیز, تھوڑا سا فن ہو رہا ہے تو میں آپ کو ایک اور فنی ایک چیز بتاؤں کہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ڈائریکٹ یوکرین لے کے جا رہا ہوں. یوکرین میں سچویشن بنی ہوئی ہے, زیلنسکی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا, وہ بیچارہ خود پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کے کام دیکھیں, وہ بیچارہ خود پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اسلحہ بھیج رہا ہے, قطر کے اندر گیا, قطر کے اندر ڈیل کی ہے, اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی ان کو آفر کر رہے ہیں. اور قطر سے ڈائریکٹ ابھی اس وقت مجھے پتہ لگا ہے, میں نے جو اپڈیٹس آئی ہیں میڈیا کے اندر, کہ وہ قطر سے اس وقت فلائی کر کے لبنان پہنچ گیا, اور لبنان کو جو ہے وہ اپنا آفر کر رہا ہے اپنے اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی, وہ رشیا کے خلاف جو استعمال کر رہا ہے وہ دے گا. جو ایرانی ڈرون ہے, شہید ڈرون ہے, ان کے خلاف, یا کوئی بھی ڈرون ہے یا ایئر ڈیفنس کے حوالے سے ان کو بریف کر رہے ہیں, اور وہاں جو ہے ان کو وہ ویپنز بیچے گا. تو اٹس لک لائک آف کورس ونس ہی واز بیک بائی CIA اور امریکہ, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کی مطلب فیلنگز ہوں کہ امریکہ بیک فٹ پہ ہو, بیک اینڈ پہ ہو, اور اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے یا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یا ان علاقوں کو سیکیور کرنے کی وجہ سے وہ زیلنسکی صاحب کو اس نے آگے کیا اپنے ایجنٹ کو, اور وہ گھوم پھر رہا ہے اور اپنا اسلحہ وغیرہ, تو وار ایسکیلیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا
کہ دیکھ لیں میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا، ایسکیلیٹ کر رہی ہے وہاں اب ہر طرف، اب بہت زیادہ لوگ، کنٹریز اور ان کے انٹرسٹ وار کے اندر ڈویلپ ہو رہے ہیں اور کرائسس بھی بڑھ رہے ہیں انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے اندر۔ فیولز کی کھپت زیادہ ہو گئی ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا وہاں پہ ایشو سٹارٹ ہو گیا ہے، گھروں کے اندر سلنڈرز نہیں ہیں، گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو وقت گزرتا جا رہا ہے اسکیلیشن بڑھتی جا رہی ہے، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جو ایران کی نیبرنگ میں، جی سی سی کی نیبرنگ میں، آئی مین جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہوپ تو کہ ہمارے لیے کوئی اچھی خبریں بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے میں آپ سے جو ہے وہ پھر دوبارہ بات کروں گا، تو تب تک کے لیے جو ہے نا وہ اجازت، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔